اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی دوسری جمعرات کی تاریخ ہے، تو آپ کے لیے میں آج ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس کی ابتدا پھر کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، گھروں میں غربت ہے، گھروں میں تنگ دستی ہے، ان کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جمادی الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اور اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ کئی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اسی مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لٹانے کے لیے مواقع مہیا کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر آ جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ توجہ، دیانت و خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے پڑھ کر رب کریم سے مانگے، تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کے لیے حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جمادی الاول کا مہینہ ہے۔ آج جمادی الاول کی دوسری جمعرات کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ، اسی مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم رؤوف الرحیم سے جولی پھلا کر ہے کوئی مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے؟ آج جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ سے جولی پھلا کر مانگے گا، میرے بھائیوں، بدقسمت بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار گئے ہیں۔ بہت سے لوگ جمادی الاول کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو میرے بھائیوں چھوڑ کر مسلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لٹانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر حاجات بات کو منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں میرے بھائیوں، وقت ضائع نہ کیجیے۔ آج وقت ہے اپنے رب سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنے رب سے ہر بات منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی تاریخ آئے، دوسری جمعرات کا دن آ جائے، تو 14 تاریخ اور جمعرات کا دن آ جائے، تو میرے بھائیوں، آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں جسے پڑھنے کے بعد رب کریم ذات مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب اس آدمی کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کریم غیب سے کس طرح نواز رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں، اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، میرے بھائیوں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام آج چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، رب دولت بانٹ رہا ہے، رب خوشیاں بانٹ رہا ہے، رب جھولیوں خزانوں سے بڑھ رہا ہے۔
آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے میرے بھائیوں بے سکونی بے برکتی کا اگر خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آپ؟ اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کبھی بھی اپنی خواہشات اپنی حاجات کو وہ پورا نہیں کروا سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب کو راضی کر لیں، اگر رب راضی ہو جائے گا، رب کو منا لیجئے۔ رب کو راضی کرنا میرے بھائیوں بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں 1 قدم چلو میں 10 قدم آپ کی طرف چلوں گا۔ تو آج وہ مجرب عمل لے کر آئے ہیں جو جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے صبح کی نماز فجر کے بعد، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات کے چاہے 9 10 11 12 بج جائیں، آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جس چیز پر ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، وہ 3 بار پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ قرآن پاک پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ نہ دیں۔ بعض اوقات اللہ ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے پوری لو لگا لیں، پوری امید رکھیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل پر جو نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا صفحہ مروہ 786 کو، تو پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیجئے۔ آج 14 جمادی الاول دوسری جمعرات کا دن، آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ میں اب آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب بھی میرے بھائیوں آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد، خواہ وہ صبح کی ہو یا عصر کی ہو، مغرب کی ہو، ظہر کی ہو اور عشاء کی ہو، وضو کے ساتھ مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں
اس کے علاوہ آپ جو بھی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں جیسے جہاں دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اس سے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس قدر و قیمت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود ہماری آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد پڑھ کر دیکھیے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ توجہ کے ساتھ کریں گے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت میرے بھائیوں پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دیانت، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کو، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز ہے۔ میرے بھائیوں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رسول کریم کے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ میرے بھائیوں کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے میرے بھائیوں، توجہ کیجئے، یہ کون سی سورت ہے جو اپنے رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنے تن من دھن سب بھیج کر اس خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر نسلیں عبادات ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی ہر منزل میرے رب کے حکم سے آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے میرے بھائیوں سورۃ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمین کا رزق آپ کے مقدر میں میرے بھائیوں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے میرے بھائیو، یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم جو جلالی اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ پھر سن لیں ایک بار، یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ جمادی الاول کی 14 تاریخ یعنی دوسری جمعرات کے دن یا جلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمتیں جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندے کے لیے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اس کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پڑھنے میں کوتاہی کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طرح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اسے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا میرے بھائیوں، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ ایک رات میں غیب سے مدد کی صورت میں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، 41 بار آپ نے، میں مختصراً اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 41 بار آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے، اور دوسری جو آپ نے کرنا ہے وہ 33 بار سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور تیسرا نمبر جو آپ نے کرنا ہے 11 بار آپ نے یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اور اس طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اس ترتیب و طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 14 جمادی الاول دوسری جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ آپ کا جو ہے یہ صحیح نہ ہو، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر مانگنے والے فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو آج وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے میرے بھائیوں، وہ آپ کو ہر صورت مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، آج 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو میرے بھائیوں۔ میرا رب ہر حاجت کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔